انجیر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بیماریوں سے شفا رکھی ہے، لیکن اب اس شفا اس سے کیسے حاصل کی جائے، اس کو کیسے استعمال کیا جائے، میں اس کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن پہلے ہم تھوڑی سی اپنی روٹین کی طرف آتے ہیں۔ آج ہماری روٹین کیا ہے؟ کھانے پینے کی روٹین بہت آؤٹ ہے، سونے جاگنے کی روٹین بہت آؤٹ ہے۔ یعنی کہ ہم صبح ناشتہ کس وقت کرتے ہیں؟ یعنی کہ صبح ناشتہ ہم کافی لیٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوپہر کا کھانا تو بہت کم، کبھی کام کاج میں ہے تو کھا لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو خواتین ہیں بچوں کو دیکھ بھال کر رہی ہیں، اسکول سے لانا ڈراپ کرنا، وہاں اپنا کھانا تو ایسے ہی نکل جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے بچوں کی بھی یہی کیفیت ہے، بچوں کی غذا کے اندر بھی یہی ہے، اور بچوں کے اندر بھی یہ مرض کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اور پھر دوسری غذا بھی جو استعمال کرتے ہیں وہ سب یعنی کہ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں۔ ہم پہلے زمانے کے اندر جتنے اطباء بھی فرماتے ہیں، اور یہاں تک کہ پرانے لوگوں کی خوراک بھی یعنی کہ شوربے والی غذائیں ہوا کرتی تھیں۔ اب تو سب فاسٹ فوڈ کا استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ظاہری بات ہے پھر پانی کا استعمال بھی نہیں ہے۔ جب پانی کا استعمال بھی نہیں ہے اور فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈرنک بھی اوپر جو ہے کولڈ ڈرنک وغیرہ کوئی استعمال کرتے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے انتہائی مضر ہیں، اور یہ جو ہماری صحت اس وقت خراب ہو رہی ہے۔ اور عموماً اکثر والدین جو ہے شکوہ بھی کرتے ہیں، ہمارے چھوٹے بچے کھانا نہیں کھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ خواتین بھی یہ شکوہ کرتی ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، میرے سر میں بہت درد رہتا ہے۔ مرد حضرات بھی کہتے ہیں پتہ نہیں میرے سر میں اتنا بوجھ رہتا ہے، ٹینشن ہے اور دباؤ رہتا ہے، کندھوں پر دباؤ رہتا ہے، یہ ٹانگوں پر دباؤ رہتا ہے، پریشر رہتا ہے۔ یہ ساری وہ علامات ہیں جو قبض کی علامات ہیں۔ یاد رکھیے، بہت آسان سی بات ہے، میں آپ کو بتلاتا چلوں۔ البرکہ ٹرسٹ کا منشور، آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں۔ البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے۔ رابطہ کیجیے 0121 6677 399۔ کہ اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے ایک دن کھانا کھایا اور دوسرے دن صبح آپ ٹوائلٹ نہیں گئے، یعنی کہ ایک دن ٹوائلٹ گئے تھے اور دوسرے دن گئے، تو الحمدللہ آپ کا پیٹ کا نظام ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ صبح گئے، پھر دوپہر میں پھر تھوڑی سی دیر چلے گئے، پھر شام کو پھر چلے گئے، تو اب یہ علامات اچھی نہیں ہیں۔ اس میں کوشش یہ کی جائے کہ اب انجیر کا استعمال کیا جائے۔ ایک تو قبض اور کن وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے اس کی طرف بھی بڑھتا ہوں، لیکن بتا رہے ہیں لائن پر کالر کافی موجود ہیں، لیکن ان کو بھی شامل کرتے ہیں، جلدی سے میں آگے کی جانب بڑھتا ہوں۔ ایک تو یہ رات کو نہ سونے کی وجہ سے، رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے بھی قبض کا مرض جنم لیتا ہے، اور یہاں تک کہ آنکھوں کے گرد حلقے پڑ جانا، اور یہاں تک کہ سر پر ہمیشہ دباؤ رہنا، اور یہاں تک کہ کندھوں پر پریشر رہنا، اور ٹانگوں میں جان نہ رہنا، اور یہاں تک کہ اٹھتے بیٹھتے چکر کا آ جانا، یہ ساری علامات اس بات کی ہیں کہ پیٹ کے اندر جو ہے یہ نظام، یعنی پیٹ کا نظام جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس کو درست رکھنے کے لیے سبحان اللہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیارا طریقہ علاج اور اتنا پیارا یہ پھل ہے جس سے آج ہم ناواقف ہیں، بلکہ واقف تو بہت سے لوگ ہوں گے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ اب اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ ماشاءاللہ انجیر دیکھی بھی ہوگی آپ نے، اور انجیر استعمال بھی کرتے ہوں گے۔ انجیر دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے لال قسم کی، ایک ہوتی ہے وائٹ قسم کی۔ جو وائٹ ہے خشک انجیر، اس کو رات کو پانی کے اندر گھیلا کر کے رکھ دیں، یعنی کہ رات کو 8 بجے نیم گرم پانی کے اندر، یہ ذہن میں رکھیں جب بھی گھیلا کرنے کی بات کروں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اسے نیم گرم پانی کے اندر 3 دانے
اگر چھوٹا بچہ ہے اسے کھلا رہے ہیں مثال کے طور پر 8 سے لے کر 15 سال تک کے ہیں تو اسے بھی آپ 2 انجیر دے سکتے ہیں، اور اس کے پانی کو رات کو یعنی کہ گیلا کر لیں اور صبح اٹھ کر جو ہے اس کو پی لیں پانی کو اور انجیر کھا لیں تو انشاءاللہ، اور پھر چبا کر کھائیں۔ سبحان اللہ، اتنا پیارا پھل ہے کہ اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سے دانے ہوتے ہیں نا، یہ اس کو جتنا چبا کر کھائیں گے نا، یہ اندر پیٹ کے اندر اتنا بہترین کام کرے گا کہ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ یہ انجیر کے اتنے فوائد ہیں کہ اگر میں اس پر گفتگو کروں تو پورا گھنٹہ ہی یقین جانیے اس پر گزر جائے گا اور اس کے فوائد ختم نہیں ہوں گے۔ آسان سی بات میں آپ کو بتاؤں، ذہن میں یہ رکھیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے معدے کے نظام سے لے کر، ہمارے جگر کے نظام سے لے کر، ہمارے مثانے کی گرمی اور جگر کی گرمی سے لے کر تمام امراض کا اس میں شفا، تمام امراض سے اس میں شفا رکھی ہے، لیکن اس کو استعمال ہر مرض کے لیے مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن نارمل طریقہ یہ ہے، اگر کسی کو قبض رہتی ہے اور پیٹ میں کافی بادی رہتی ہے اور گھٹنوں میں تکلیف رہتی ہے، اب اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کو 3 انجیر گیلا کر لیں اور صبح جو ہے اسے اٹھ کر کھا لیں۔